البخاری لائبریری، ڈی پی پورہ پلاٹ، حسین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9335502932۔ معزز حاضرین جلسہ، یہ پروگرام بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، جہاں کردار کے جوش و خروش نے محفل کے وقار کو دوبالا کیا ہے، وہیں پر آپ حضرات کی توجہ اور اہتمام نے بھی چار چاند لگائے ہیں۔ ایسی پرکیف فضا میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ تو لیجیے، آپ حضرات کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہماری فہرست میں آتے آتے ہی وہ مبارک نام آ ہی گیا جس کے لیے ہم اور آپ سراپا انتظار تھے۔ اس لیے اب ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ایشیا کے عظیم ترین درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لانے والے مفسر قرآن، بلبل ہند، قائد اہل سنت، حضرت الاستاذ جناب حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی استاد دارالعلوم دیوبند کو کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی علمی اور قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفید فرماویں۔ علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا، علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے سدا گھر کو سجائے رکھنا، یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے، یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے، شمع علم و ادب یوں ہی تم جلائے رکھنا۔ اب حضرت مولانا مفتی صاحب ہوں گے، آپ ہوں گے، یہ مائک ہوگا اور آج کی یہ رات ہوگی۔ جن حضرات کو کوئی سوال کرنا ہو ان حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ وہ لکھ کر کے یہاں کے اوپر اسٹیج پر بھیجیں، انشاءاللہ آخر میں ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ بھائی جو لوگ باؤنڈری پر بیٹھے ہیں ایک بار ہم پھر ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ لوگ آگے تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الی آخر الحدیث، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے حاوی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نیک ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انواری میں ماشاء اللہ اتنے انوار کے سامنے بیٹھ کر روشنیوں میں دین اور کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل اور دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کا سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں قرآن و حدیث، اور قرآن و حدیث نے جن جن چیزوں کو دلیل بنایا ہے ان سب کی روشنی میں دینی مسائل رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کہنے، صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھ میں آ جائے
تو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ان کے دین کے سلسلے میں جو شرعی اصول ہیں، جو شرعی اصول اختیار کرنے ہیں دین کو سمجھنے کے سلسلے میں، ان تمام اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اس کو شروع سے لے کر آخر تک مانو۔ یہ نہیں کہ کسی حصے کو مانو اور کسی حصے کو نہ مانو، یہ ماننا نہیں ہے۔ یہ تو یہودیت اور نصرانیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن میں اور ان کی آسمانی جو کتاب تھی توریت، اس میں جو جو حصے ان کو اچھا لگتے تھے، اس کو اچھے لگتے تھے اس کو مانتے تھے، اور جو نہیں اچھے لگتے تھے ان کو نہیں مانتے تھے۔ جیسا کہ ایک صاحب کہتے ہیں قرآن میں کچھ آیتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، آگے ہے ولا تسرفوا، یہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے بس اتنی ہی اچھی لگتی ہے مجھ کو، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو۔ اور ایک اور آیت اچھی لگتی ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حالانکہ یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن وانتم سکارا نہیں پڑھتے تھے، کہتے دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ کچھ کو مانا جائے اور کچھ کو نہ مانا جائے۔ حکیم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کو مانا جائے، وانتم سکارا کو نہ مانا جائے۔ اسی طرح سے کلوا واشربوا مانا جائے، ولا تسرفوا نہ مانا جائے، کھاؤ پیو۔ اب اس میں ایسی خوب کھاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو۔ حالانکہ اللہ نے آگے فرمایا ولا تسرفوا، حد سے تجاوز نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، حرام نہ کھاؤ۔ تو یہ آیت اسے نہیں یاد رہتی تھی، یہ آیت نہیں پڑھتا۔ اسی طرح سے آج کل ہمارے کچھ بھائی نکل آئے ہیں، وہ اتنا ہی پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتنا ہی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بس اتنا ہی۔ یہ کلوا واشربوا کے بھائی ہیں، یہ کلوا واشربوا والے کے بھائی ہیں، یہ لا تقربوا الصلاۃ والے کے بھائی ہیں۔ جس طرح سے وہ آدھی آیتیں مانتے تھے اور آدھی نہیں مانتے تھے، اور یہودیوں کے بارے میں کہا گیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض توریت کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ جہاں کھانے پینے کی بات ہوتی تھی وہاں تو مانتے تھے، جہاں عمل کی بات ہوتی تھی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی اور سود سے بچنے کی، رشوت سے بچنے کی، اس کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں فلاں طبقے کے دو ہی اصول، قول خدا اور قول رسول، اتنا ہی۔ حالانکہ آگے اور ہے، اور پھر آیت بھی تھوڑی ہی سی پڑھتے ہیں، بہت سی جگہوں پر اسپیکر میں لگوا دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتنا ہی۔ حالانکہ آگے ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں کے جو دینی ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اچھا بتائیے، دینی ذمہ دار تو رسول تو پہلے ہی آ گئے نا، تو یہ دینی ذمہ دار سے وہ لوگ مراد ہیں جو رسول کے علاوہ ہیں۔ پتہ چلا اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بھی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بھی بات ماننی ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو اطاعت کے لائق قرار دیا ہے، جن لوگوں کو دینی ذمہ دار بنایا ہے، ان کی بھی بات ماننی ہے۔ اولو الامر منکم، یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنیں گے آپ، بس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس قرآن حدیث کتاب و سنت۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن ہی تو کہہ رہا کہ آگے بھی مانو۔ اولی الامر منکم، جو تم میں کے دینی ذمہ دار ہیں۔ دوستو، دینی ذمہ دار صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ ان سے بڑھ کر دینی ذمہ دار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ سے بڑھ کر تو دینی ذمہ دار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو، اور تم میں کے جو دینی ذمہ دار ہیں ان کی بھی مانو۔ اور دینی ذمہ دار صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کے بعد کے لوگ بھی جو دین کے پیشوا ہوں، دین کے رہنما ہوں، دین میں جو معتبر ہوں، جن کی دین پر گہرائی کے ساتھ نظر ہو، کتاب و سنت کی گہرائیوں کو جو سمجھنے والے ہیں، وہ بھی دینی ذمہ دار ہیں۔ فرماتے ہیں ان کی بھی اطاعت کریں۔ اولی الامر بالکل عام ہے، صحابہ بھی اور صحابہ کے بعد بھی
تابعین بھی اور تبع تابعین بھی. بخاری شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی لائق اتباع، اور پھر اس کے بعد وہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو میرے زمانے سے ملے ہوئے لوگوں کے زمانے سے ملا ہوا ہے. تو خیر القرون میں تو صحابہ کا زمانہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کا، اور ثم الذین یلونہم میں تابعین کا، اور ثم الذین یلونہم میں تبع تابعین کا. یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اب بتائیے سارے کے سارے جو چاروں امام ہیں کوئی اس میں تابعی ہے اور کوئی تبع تابعی ہے. جو بڑے والے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو تابعی ہیں. کئی صحابہ سے ملاقات ہے. طبقات ابن سعد جو بہت معتبر کتاب ہے اور جس میں مستند حدیثیں ہیں اور بہترین حدیثیں ہیں اور علماء کرام جس کا حوالہ دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء جس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی جب الفاروق لکھ رہے تھے تو طبقات ابن سعد نام کی ایک کتاب مل نہیں رہی تھی. لکھنؤ میں ایک شیعہ کے پاس تھی، شیعہ کوئی مجتہد تھا اس کے پاس تھی. مولانا بہت چاہ رہے تھے کہ اس کتاب سے کچھ حوالے نقل کر کے حضرت فاروق کی فضیلت کو ثابت کریں، لیکن اس شیعے نے مذہبی تعصب میں نہیں دیا. آج الحمدللہ وہ کتاب سب کر عام ہو گئی ہے. آج ہمارے پاس بھی ہے، سارے دینی مدرسوں میں ہے، بڑے بڑے علماء کے پاس وہ کتاب اللہ نے عام کر دیا. اس طبقات ابن سعد میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے. نجیب محلے میں انہوں نے قیام کیا اور میں نے جا کر ان کی زیارت کیا. انہوں نے اپنی داڑھی کو سرخ رنگ سے رنگ رکھا تھا، سرخ رنگ کا خطاب لگا رکھا تھا، بالکل کیفیت بیان فرمائی اور یہ فرمایا قد رأیتہ مرارا، میں نے ان کو بار بار دیکھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس کو بار بار دیکھا. دوستو جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی ہو جاتا ہے، اور تابعی کا بہت بڑا درجہ اللہ نے قرآن میں بھی تابعی کا درجہ بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے حدیث میں جو ہے تابعی کا درجہ بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طوبی لمن رآنی وآمن بی، بہت مبارک ہے وہ شخص جو مجھ پر ایمان لایا، جو مجھ پر ایمان مجھے جس نے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، وہ تو صحابی ہو گیا. آگے فرماتے وطوبی لمن رآ من رآنی، اور بہت مبارک ہے وہ شخص، بہت مبارک ہے وہ شخص جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، میرے صحابہ کو دیکھا. بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے صحابہ کو دیکھا کہ نہیں، حضرت انس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں بہت مبارک. اور ہمارے یہ بھائی فرماتے یہ کہاں سے آ گئے، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے، ہم کہتے ہیں حضور کے طوبہ سے آ گئے. حضور نے فرمایا بہت مبارک ہے، جن کو حضور مبارک بنا دیں دوستوں وہ تو مبارک ہی رہے گا، تمہارے برا بھلا کہنے سے وہ اس کی شان مبارکیت میں کمی نہیں پیدا ہوگی. انہوں نے حضرت انس جیسے صحابی جو حضور کے خادم ہیں 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ 55 حج کیے ہیں، 1 2 نہیں، کتنے حج کیے، 55 حج. پہلا حج جو ہے انہوں نے 17 سال یا 16 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عرفات سے لوٹ کر آئے مینا میں تو ایک جگہ دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے. اپنے والد سے پوچھا ابا اتنا بڑا مجمع کہاں سے ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کو مجمع میں گھیر رکھا ہے، کون سی شخصیت ہے. تو ان کے والد نے کہا بیٹے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیٹھے ہیں اور لوگوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں، حدیثیں سیکھ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ بے قرار ہو گئے، کہنے لگے ابا مجھے ان صحابی کے پاس لے جائیے. روایتوں میں آتا ہے کہ ابا آگے آگے راستہ بنا رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کے والد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس صحابی کے بالکل سامنے لے جا کر بیٹھا دیا، بالکل سامنے. صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن الحارث ابن الجبر. عبداللہ ابن الحارث ابن الجبر وہ صحابی ہیں. فرماتے ہیں بالکل سامنے لے جا کر بیٹھا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو وہ یہ حدیث سنا رہے تھے، حدیث بھی نقل فرمائی، حدیث سنا رہے تھے من تفتح لدین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے، جو اللہ کے دین کا فہم حاصل کرتا، مسائل کی سمجھ حاصل کرتا، فقہ حاصل کرتا، کفاہ اللہ ہمہ، اللہ اس کے سارے رنج و غم کو ختم کر دیتا. دوستو آج کل دنیا بڑی ٹینشن کی دنیا ہے، جس کو دیکھو غم، بڑی جتنا مالدار اتنا ہی غم،
جتنی ہی دولت اتنی ہی فکر. لوگ دوائیاں کھا کھا کر سوتے ہیں, ٹینشن ختم نہیں ہوتا. اس کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا. علم دین سیکھ لو, غموں سے چاہو جو بچنا, غموں سے چاہے جو بچنا, تیرا دیوانہ ہو جائے, اللہ کا دیوانہ ہو جائے. علم دین سیکھ لے, اطمینان کی زندگی گزارے گا. آج پوری دنیا میں آپ جائزہ لے لیجیے, جتنے اطمینان کے ساتھ الحمدللہ علماء ہیں, علم دین سیکھنے والے, اتنا اطمینان دنیا میں کسی کو نہیں. صاف ستھرے کپڑے پہننا, لوگ عزت کرتے ہیں. نماز جنازہ پڑھانا ہو تو انہیں یاد کریں, عید کی نماز پڑھانی تو انہیں یاد کریں, خطبہ دینا ہو انہیں یاد کریں, اور جلسہ میں تقریر کرانا ہو انہیں کو یاد کریں, حتیٰ کہ دعوت کرنا ہو تو انہیں کو یاد کریں. بڑی عزت ہے. فرمایا من تفقہ لدین اللہ, جو علم دین حاصل کرتا ہے, تفاہ اللہ ہمہ, اللہ اس کا سارا رنج و غم ختم کر دیتا ہے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اللہ اسے غیر سے روزی دیتا ہے, غیر سے روزی دیتا ہے. اس طرح سے روزی دیتا ہے کہ جو ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. آج میں نے دیکھا بڑی بڑی ڈگریاں کئی سال پڑھنے کے بعد اور بہت بڑے بڑے ڈونیشن لینے کے بعد داخلہ لے کر اور کافی پیسہ خرچ کرنے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں نوکری نہیں ملتی. اور مولوی صاحب جہاں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے فوراً نوکری مل جاتی. کسی مولوی کو میں نے دیکھا نہیں دیکھا, کسی مولوی کو میں نے جو ہے ایسے ہی نوکری کی تلاش میں نہیں دیکھا. مجھے میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا. ایک دفعہ میں علی گڑھ میں رکشے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا. میں نے انہیں رکشے والے سے پوچھ دیا کب سے رکشہ چلا رہے ہو؟ کہنے لگا جب سے BA پڑھا جبھی سے چلا رہا ہوں. تو میں نے تو الحمدللہ کسی مولوی صاحب کو رکشہ چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو دیکھیے حدیث کے راوی امام ابو حنیفہ ہیں اور صحابی سے نقل کرتے. بتائیے جو صحابی سے روایت نقل کرے, جو بار بار صحابی کو دیکھے. طبقات ابن سعد میں جو حدیث کی کتاب ہے آپ اٹھا کر دیکھیے, ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بار بار حضرت انس کو دیکھا. تابعی ہو گئے, اور تابعی کا بہت بڑا درجہ اللہ نے قرآن میں تابعی کی فضیلت بیان فرمائی ہے. فرماتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ لوگ جو دین میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے, چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے انصار ہو, یہ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے, سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین ہیں اور اس کے بعد انصار ہیں. اور یہ سب مل کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو صحابہ کے تابع ہیں, صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں, وہی تابعین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے بھی راضی, مہاجرین سے بھی راضی, انصار سے بھی راضی, اور تابعین سے بھی راضی. لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تابعین ہیں ان سے بھی اللہ راضی. تو دوستو اگر اللہ ان سے راضی ہے اور ہمارے ارواڑی سے کچھ لوگ نہ راضی ہو تو کیا ان کا کچھ بگڑ جائے گا؟ جن سے اللہ راضی ہو, صحابہ سے بھی راضی ہے اور تابعین سے بھی راضی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو, واولی الامر منکم, اور دینی ذمہ داروں کی اطاعت کرو. دینی ذمہ داروں میں مہاجرین بھی ہیں, دینی ذمہ داروں میں انصار بھی ہیں, اور دینی ذمہ داروں میں والذین اتبعوہم بإحسان تابعین بھی ہیں. اور انہی تابعین میں امام ابو حنیفہ ہیں, اور تبع تابعین ہیں, انہی میں امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں. سب آئیں گے اولی الامر کے اندر. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آگے فرماتے ہیں فإن تنازعتم فی شیء, اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے, کوئی کہے کہ رفع یدین کرنا ہے رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, کوئی کہتا نہیں کرنا ہے, کوئی کہتا ہے آمین زور سے بولنا, کوئی کہتا نہیں بولنا ہے, کوئی کہتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا, کوئی کہتا نہیں نیچے باندھنا, کوئی کہتا مقتدی کو قرات پڑھنا ہے فاتحہ, کوئی کہتا نہیں پڑھنا. فإن تنازعتم فی شیء, اگر تم مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو, فردوہ الی اللہ والرسول, تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اس مسئلے کو, اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لوٹاؤ گے, انشاءاللہ صحیح حل پا جاؤ گے. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو تو تم کو اختلافی مسئلوں میں قرآن اور حدیث کی طرف جانا پڑے گا. دوستو کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, قرآن اور حدیث کی طرف مسئلے کو لوٹایا جائے, اسی کا نام قیاس ہے. تو یہ چار چیزیں ہو گئی, قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. کتنی چیزیں ہو گئی؟ کسی آیت میں
قرآن اطیع اللہ، حدیث اطیع الرسول، اجماع امت، اجماع صحابہ، اولی الامر منکم، اور قیاس فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہیں ہے، اس لیے تو تنازع ہوا۔ تو قرآن و حدیث میں جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے مشابہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی طرف لوٹا کر اس کا حکم معلوم کر لیا جائے، اسی کو کہتے ہیں قیاس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہ ہم قیاس اور اجماع کو نہیں مانیں گے، تو ہم کہتے ہیں تم انہی میں سے ہو جو کلو واشربو کو مانتے ہو ولا تسرفو کو نہیں مانتے، تم انہی میں سے ہو جو لا تقربوا الصلاۃ کو مانتے ہیں وانتم سکارا کو نہیں مانتے۔ پورا دین ماننا پڑے گا، پورا قرآن ماننا پڑے گا۔ حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا مجتہد بنا کر بھیجا۔ یہ مجتہد بنانے کا سلسلہ حضور نے شروع کیا، حضور نے شروع کیا۔ مجتہد لوگ اپنے سے مجتہد نہیں بنتے، حضور کے بنانے سے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم، یمن کا اولو الامر، یمن کا مجتہد بنا کر بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، وہاں جا رہے ہو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے حل کروں گا۔ پھر حضور نے پوچھا اور اگر وہ مسئلہ قرآن سے حل نہیں ہوگا، اس مسئلے کا جواب قرآن میں نہیں مل پائے گا، حل قرآن کے اندر تم کو نہیں حاصل ہو سکے گا، تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے اقضی بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ اگر مسئلہ حدیث میں بھی نہ ملا تو ہمارے یہ بھائی کہیں گے اگر حدیث میں بھی نہیں ملا تو جانے دو، نہیں مانیں گے، ہم تو بس دو چیز مانیں گے، قرآن و حدیث۔ لیکن وہ صحابی ہے، مزاج خناف نبوت ہے، حضور کی کے مزاج کو جاننے والے، دین و شریعت کی گہرائیوں کو سمجھنے والے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر مسئلہ حدیث میں بھی نہیں ملے گا، اجتہد برأیی، دیکھیے یہی اجتہد کا لفظ ہے جس سے مجتہد بنتا ہے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ دوستو یہ اجتہاد کریں گے یا مجتہد ہوں گے، اور جو دوسرے لوگ جو ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ مقلد ہوں گے۔ تو یہ مجتہد ہونا اور مقلد ہونا، جو بڑا ہے دینی ذمہ دار ہے وہ مجتہد ہوگا، اور دوسرے لوگ جو خود سے دین کو نہیں سمجھ سکتے وہ مقلد ہوں گے۔ جبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن بھیج رہے ہیں، تو گویا یہ یمن کے مجتہد ہیں اور اہل یمن ان کے مقلد ہیں۔ صاف صاف حدیث سے ثابت ہو رہا، فرمایا کہ جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے معاذ اگر مسئلہ حدیث سے بھی نہ ملا تو کہتے ہیں اجتہد برأیی ولا علو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی کسر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی گہرائی میں اتروں گا، حدیث کی گہرائی میں اتروں گا، یہ نہیں کہ سرسری طور پر اجتہاد کر دوں گا، بخاری کا ترجمہ اٹھاؤں گا اور اجتہاد کر لوں گا، ایسا نہیں کروں گا۔ بہت سے لوگ ایک سطر بخاری نہیں جانتے، ایک سطر، ابھی میں بولا دوں اسٹیج پر یہاں بخاری کھول کر رکھ دوں، ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، اور صبح سے شام تک بخاری 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 لگائے ہوئے ہیں، اور سچ کہتا ہوں انہوں نے اصلی بخاری دیکھا ہی نہیں ہے۔ اصلی بخاری اتنی لمبی ہے، 2 جلدوں میں ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بخاریاں لیے پھرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بخاریاں نقلی قسم کی، اصلی بخاری تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اور ان کے پلے بھی نہیں پڑھ سکتی، اس کی ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ سچ کہتا ہوں بخاری بخاری کہتے ہیں، ان بخاری خانوں کو اگر یہاں بلا دوں اور بخاری سامنے رکھ دوں بخار آ جائے گا، بخار آ جائے گا، ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، رات بھی بخاری بخاری بخاری۔ ارے اس ترجمہ اٹھا لیا کسی کا، اور اس ترجمہ کرنے والے نے اگر صحیح ترجمہ کیا تو یہ صحیح پڑھے گا، غلط ترجمہ کیا تو غلط پڑھے گا، اسے تو کچھ پتا نہیں، عربی کی کوئی سدھ بدھ نہیں، عربی کے الف با سے اس کو واقفیت نہیں ہے، اور اندھی تقلید کر رہا اس شخص کی جس نے ترجمہ کیا۔ اس نے اگر ترجمہ صحیح کر دیا تو صحیح، غلط کر دیا تو غلط، بس اس کی کل کائنات اس ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ۔ بتائیں اس ترجمہ کرنے والے کی اندھی تقلید کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ذرا، اور اگر تقلید ہی کر رہا ہے تو ذرا بڑے کی کر، جس کی ساری امت کرتی ہے، امام ابو حنیفہ کی کر لے، دھوکہ نہیں کھائے گا، اور ترجمہ کرنے والے کی تقلید کرے گا کہ دھوکہ کھائے گا۔ ایسا ہی ایک صاحب تھے ترمذی شریف کا ترجمہ رکھے ہوئے تھے، اور اس کو پڑھ پڑھ کر اجتہاد فرمایا کرتے تھے، اور پورے محلے میں بحث کرتے تھے، صبح سے شام تک لوگوں کو ترمذی میں یہ لکھا، ترمذی میں یہ لکھا۔ ایک دن پڑھا انہوں نے کہ ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے، ہلکے، دھیرے دھیرے۔ اب جناب مجتہد اعظم صاحب وہ پرانا رسم الخط تھا، اس کو کہہ لیا ہل کے پڑھنا چاہیے، ہلکے کو ہل کے پڑھ لیا،
اب آئے مسجد میں ظہر کی نیت باندھی، ادھر ہل رہے ہیں ادھر ہل رہے ہیں، ادھر کچھ لوگ گر گئے ادھر کچھ لوگ گر گئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے کہا ارے صاحب مجتہد صاحب یہ آج کیسی آپ نے نماز پڑھی، کئی لوگوں کا ہاتھ پیر توڑ دیا، فلاں بڈھا گر گیا ادھر بھی گر گئے لوگ، صفوں کی صفوں کو تم نے درہم برہم کر دیا۔ کہنے لگا میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ کون سی حدیث؟ ترمذی کا ایسی حدیث، ترمذی کی حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ظہر کی نماز جو ہے ہل کے پڑھنا چاہیے، حالانکہ کیا لکھا ہوا تھا ہلکے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ان ترجمہ خانوں سے بچائے۔ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ یہ نیم ملا ہے ایمان کے خطرے ہیں، یہ ڈاکو ہے ایمان کے، ایمان کو برباد کرنے والے کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ ایسا ہی ایک نیم ملا چینل چلتا ہے، اس کا چینل چلتا ہے پورا، بہت مشہور ہے اس کا چینل، لیکن وہ بھی نیم ملا ہے، بالکل عربی وغیرہ نہیں جانتا۔ اس سے کسی نے پوچھ دیا کہ جنت میں مردوں کو پورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گے؟ ایک سوال ہوتا ہے، سارے مزے جنت میں مرد ہی لیں گے، عورتوں کو کیا ہوگا؟ مرد کو تو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اب وہ مجتہد انگوٹھا ٹیک صاحب، بخاری خواہ مجتہد، ترجمہ والے مجتہد، نیم ملا، وہ فرماتے ہیں کہ حوریں مرد بھی ہوتی ہیں حوریں عورت بھی ہوتی ہیں۔ چینل میں ان کے خیال حوریں مرد بھی ہوتی ہیں حوریں عورت بھی ہوتی ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ جس نے حوروں کو بنایا ہے وہ تو جاننا ہے کہ وہ عورت ہے، اور جو ہے ساری دنیا خود حوریں بھی ہنس رہی ہوگی۔ آپ کیا ہنس رہے ہیں؟ حوریں تو بہت ہنس رہے ہوں گے اس کا قول سن کر، یہ کون جاہل ہے جس نے ہم کو مرد بنا دیا؟ بتاؤ، ہم لوگ صدیوں سے عورت ہیں، اور اگر وہ عربی پڑھتا کسی دن بھی جو ہے قاری سہیل صاحب کے مدرسے میں داخلہ لے لیا ہوتا، 2-4 مہینہ بھی اگر رہتا تو اس کو معلوم ہو جاتا یہ حور حورا کا کی جمع ہے، اور حورا مؤنث کا کہنا صرف عورت کے لیے بولا جاتا، مرد کے لیے نہیں بولا جاتا۔ علماء بتائیں گے یہ حور جمع ہے حورا کی، اور حوراؤن کہتے ہیں مؤنث کا کہنا، جیسے سوداؤن بیداؤن، اسی طرح سے حوراؤن عورت کے لیے بولا جاتا۔ لیکن اس نے ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا، قاعدہ نہیں معلوم، نحو نہیں معلوم، صرف نہیں معلوم، اور ماشاءاللہ مجتہد بن گیا اور چینل سے دین پھیلا رہا ہے اور مسئلے بتلا رہا ہے اور اجتہاد کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر وہ شخص قرآن پڑھ لیتا تو قرآن میں اللہ نے حوروں کے بارے میں صاف صاف فرما دیا، حور مقصورات فی القیام، وہ حوریں جو پردوں میں چھپی ہوئی ہیں، خیموں میں چھپی ہوئی ہیں۔ دوستو خیموں میں کون، پردوں میں کون چھپا رہتا؟ مرد لوگ چھپے رہتے ہیں یا عورت چھپی رہتی ہے؟ پڑھائی نہیں قرآن اس نے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ حوریں جن سے ان کے شوہروں سے پہلے، اللہ فرماتے ہیں حوریں ان کے شوہروں سے پہلے، پتا چلا یہ حوریں وہ ہیں جو شوہر والی ہیں، یعنی عورت ہے، ان سے پہلے کسی نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کیے ہوں گے، بالکل باکرا، بالکل نئی نویلی ہوگی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حوریں عورت ہوگی، لیکن جناب مجتہد العصر صاحب، بخاری سے اجتہاد کرنے والے، ترجمہ پڑھ کر مجتہد بننے والے فرما رہے ہیں کہ حوریں مرد بھی ہوتی ہیں اور حوریں عورت بھی ہوتی ہیں۔ آگے مسئلہ سنیے، مسئلہ ایسا حل کیا کہ کچھ ہے کہ 1400 سال سے مسئلہ حل نہیں ہوا تھا اور میں نے حل کر دیا۔ کہتے ہیں جو حوریں عورت ہیں وہ مردوں کو ملیں گی، جو مرد حوریں ہیں وہ عورتوں کو ملیں گی۔ بتائیے جہالت ہے کہ نہیں جہالت ہے؟ یہی جہالت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علماء ختم ہو جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ضلوا فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پتہ چلا ان جاہلوں سے دین کی بات نہیں معلوم کرنا چاہیے۔ ہم کو ان جاہلوں سے زیادہ افسوس آپ پر ہوتا ہے کہ ان جاہلوں کی بات سنتے کیوں ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کہتے تو جاہل ہے، تو اناری ہے، تو بخاری بھی نہیں دیکھا، تو بخاری کا ترجمہ لا رہا ہے۔ عجیب ہے، علماء جانتے اتنی بڑی بخاری ہے اور جنہوں نے وہ بخاری دیکھا ہی نہیں، وہ عربی میں ہے، اردو کی بخاری ہے، نواب وحید الزماں صاحب کا ترجمہ۔ اور وہ نواب وحید الزماں کتنا عقیدے کا غلط آدمی ہے۔ نواب وحید الزماں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور عرش چڑھ چڑھ بول رہا ہے۔ اس نواب وحید الزماں کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نواب وحید الزماں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور عرش چڑھ چڑھ بول رہا ہے۔ میں دوستوں کہتا ہوں یہ عرش کو چڑھ چڑھ کیا بولے گا؟ نواب وحید الزماں کا ایمان بول گیا چڑھ چڑھ۔ اسی نواب وحید الزماں جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا، اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا غلط نظریہ رکھتا ہے، اسی کا ترجمہ بخاری کا، اور جو اسی کا ترجمہ جو ہے مسلم کا اور حدیث کی کتابوں کا یہ پڑھ کر دیوبند میں
میرے کمرے میں ایک صاحب آئے ایک سا پرس لے کر چھوٹا سا. میں نے کہا اس میں کیا رکھا؟ کہنے لگے بخاری رکھی. میں بہت حیران یا اللہ کیسے پینچ والی بخاری ہے، چین والی بخاری کیسے موڑ کر اس میں رکھا؟ میں نے کہا ذرا دکھائیے اپنی چھوٹی بخاری کہاں سے لائے ہیں آپ؟ تو نکال کر دکھایا تو بخاری کا انگریزی کا ترجمہ تھا. دوستو ترجمے کو بخاری کہنا جائز نہیں ہے. اگر ترجمہ کو بخاری کہنا جائز نہیں، بتائیے نماز میں اگر سورہ فاتحہ کا کوئی ترجمہ پڑھ دے گا نماز ہوگی؟ پتا چلا ترجمہ الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے. اسی طرح سے بخاری الگ ہے اور اس کا ترجمہ الگ ہے. یہ ترجمہ اس جاہل کے پلے پڑ رہا اور بخاری علماء کے حصے میں آئی. بخاری جانتے صبح سے شام تک آپ دیوبند چلے جائیے، فجر کی نماز کے بعد سے ایک پوری عمارت ہے دارالحدیث نام کی، اس میں 1200-1300 طلبہ دنیا کے چپے چپے کے، برما کے اور جو ہے افغانستان کے، افریقہ کے اور ہندوستان کے گوشے گوشے کے طلبہ وہاں آ کر اکٹھا ہوتے. فجر بعد درس شروع ہوتا، ایک محدث بخاری پڑھاتا ہے، وہ جاتا ہے، طلبہ وہیں بیٹھے رہتے. دوسرا مسلم پڑھاتا، تیسرا ترمذی پڑھاتا، چوتھا نسائی پڑھاتا، پانچواں ابو داؤد پڑھاتا. فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے 12 بجے دن تک، 12 بجے تک. بیچ میں تھوڑا ناشتے کا ٹائم ملتا، 12 بجے دن تک سبق چلتا رہتا. دارالعلوم دیوبند میں چھٹی 10:30 بجے ہو جاتی ہے، لیکن حدیث پڑھنے والوں کی چھٹی 12 بجے سے پہلے نہیں ہوگی. کیوں؟ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. پھر اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، قیلولہ بھی سنت ہے. اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے پھر حدیث پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں عصر تک، عصر کے بعد مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء تک، اور عشاء کے بعد 12 بجے رات تک. یہ ہے بخاری پڑھنے والے لوگ، یہ ہے بخاری پڑھنے والے لوگ. زندگی بھر جتنی تم حدیث پڑھتے ہو، دارالعلوم دیوبند میں ایک دن میں الحمدللہ اتنی حدیثیں پڑھا دی جاتی ہیں، ایک دن میں حدیثیں پڑھا دی جاتی ہیں. حدیث کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، لڑکوں کا کھلونا نہیں، گنگنا نہیں ہے کہ جو کھڑا ہلانے لگ جائے. دوستو حدیث کے لیے پریشانیاں رگڑنی پڑتی، گھٹنوں میں دھکے پڑ جاتے ہیں، محدث کے سامنے صبح سے شام تک بیٹھنا پڑتا. آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، صحابہ کا حال یہ کہ صبح سے شام تک حضور کے پاس بیٹھے، صبح سے شام تک حدیثیں سن رہے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں. اگر کسی صحابی کو کھیت پر جانا ہے تو 2 صحابی مل کر دوستی کر لیتے تھے اور کہتے تھے میں چلا جاؤں گا کھیت پر، تم حدیث سننا، اور جب میں آؤں گا تو جتنی حدیثیں تم نے سنا مجھے سنا دینا، اب میں بیٹھوں گا اور تم چلے جانا اور تم اپنی کھیتی کا کاروبار کرنا. جب تم آؤ گے تو جتنی حدیثیں میں نے سنی تمہیں سنا دوں گا، تو ساری حدیثیں تمہیں بھی معلوم ہو جائیں گی، ساری مجھے بھی معلوم ہو جائیں گی. سال ہر سال اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بخاری کا ہر روز جھوٹا نام لیتے ہیں، بخاری بخاری کہتے ہیں، اور اس بخاری کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. امام بخاری کا حال ہے کہ رات میں 18 دفعہ اٹھتے ہیں، 18 دفعہ سو گئے، پھر اٹھ کے پھر حدیث لکھنے لگے، پھر سو گئے، پھر حدیث لکھے. جو ہے حدیث اوڑھنا اور بچھونا ہے، رات کی حدیث پڑھ رہے ہیں. اور یہاں گئے لکھنؤ سے کسی تاجر سے تھوڑا سا ترجمہ خرید لائے اور ماشاءاللہ محدث بن گئے. جیسا کہ کسی بندر کو ادرک مل گیا تھا، پساری کی دکان کھول لیا تھا. ادرک مل گیا، پساری کی دکان، ایک ادرک سے پساری کی دکان، ایک ترجمے سے تم محدث بن جاؤ گے، دین سمجھو گے. میں علماء بیٹھے ہوئے ان سے عرض کر دوں، بتا دوں کہ ساری حدیثوں کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، صرف چند کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 90% حدیثیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، اور جن کا ترجمہ نہیں ہوا یہ محدثین ان کو کیسے جانے ہیں، یہ محدثین ان کو کیسے جانے ہیں، ان کا تو ترجمہ ہی نہیں ہوا. ان کی تو کل کائنات ترجمہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ امت کی ان کٹ ملاؤں سے اور جاہلوں سے حفاظت فرمائے. ان کو اپنا کام کریں، یہ تاجر ہیں، تجارت کریں، اپنا کاروبار کریں، دکان کریں، دین کے ٹھیکیدار بننے کا یہ حق نہیں. یہ تو قیامت کی علامت ہے. یہ جو چینل والا دین کا مسئلہ بتلا رہا اور یہ ترجمہ والا جو دین کا مسئلہ بتلا رہا، یہ تو قیامت کی علامت ہے. حضور نے فرمایا ضلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بہرحال حضرت معاذ بن جبل نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے اللہ کے رسول، جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اب صحیح تو برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اور میں ترجمہ دیکھ کر نہیں، اصل کی حدیثوں کو دیکھ کر، قرآن کے اصل کو آیتوں کو دیکھ کر میں جو ہے مسئلہ نکالوں گا.
جب انہوں نے فرمایا تو حضور اتنا خوش ہوئے، ان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہے۔ پتا چلا قرآن ماننا اللہ بھی خوش اور اللہ کے رسول بھی خوش، حدیث ماننا اللہ بھی خوش اور اللہ کے رسول بھی خوش۔ اور اگر مسئلہ قرآن حدیث میں نہ ملے تو مجتہد کا اجتہاد کرنا اور مقلد کی تقلید کرنا، اس سے اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہے۔ یہی سے تقلید ثابت ہوئی ہے۔ جب ایک مجتہد ہوگا تو دوسرے لوگ تو مجتہد نہیں ہوں گے، دوسرے ان کے مقلد ہوں گے۔ جیسے امام ابو حنیفہ مجتہد ہیں، بقیہ لوگ مقلد ہیں، امام شافعی مجتہد ہیں، امام مالک مجتہد ہیں، امام احمد بن حنبل مجتہد ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر تقلید کرنا ہو تو کسی صحابی کی کرو، امام ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہو؟ اب ان کا بھی آج مسئلہ حل کر دیں۔ کسی ایک صحابہ کو جہاد کرنے کی وجہ سے حضور کے زمانے میں اور حضور کے بعد صحابہ کرام دین کو لے کر ایران، عراق، شام، افریقہ، دنیا کے ملکوں میں چھا گئے۔ اب بتلائیے حضور کے صحابہ کرام کی تعداد ہے 1,24,000 اور بقی میں 4,000 سے زیادہ صحابہ دفن نہیں ہے۔ 4,000، بعض لوگ کہتے ہیں 8,000۔ 40,000 صحابہ یمن میں جا کر دفن ہو گئے، کچھ صحابہ شام میں، کچھ صحابہ عراق میں، کچھ صحابہ مصر میں، دنیا میں پھیل گئے دین کو پھیلانے کے لیے اور قرآن حدیث کی اشاعت کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عام کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کو سکون سے بیٹھ کر قرآن و حدیث کے سارے مسائل کو اجتہاد کر کے لکھ لینے کا موقع نہیں ملا۔ صحابہ کے بعد جب سکون ہو گیا، اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی، علماء کرام کو اطمینان ہوا، تو انہوں نے انہی صحابہ کے مسائل کو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے مسائل کو اکجا کر کے ایک ساتھ لکھ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جب کوئی مسئلہ سامنے آتا قرآن سے نکالتا ہوں، قرآن سے اگر مسئلہ نہیں ملتا حدیث سے نکالتا ہوں، حدیث سے نہیں ملتا تو صحابہ کرام کو دیکھتا ہوں، اور صحابہ کرام کا اگر کسی مسئلے میں اتفاق ہے وہی میرا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے تو میں کسی ایک صحابی کا قول لیتا ہوں اور صحابی کے قول سے باہر نہیں جاتا۔ لیکن اگر مسئلہ صحابی کے قول سے بھی نہیں حل ہوتا اور بعد کے لوگ، تو وہ بھی مرد، وہ بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، جس طرح سے وہ اجتہاد کرتے ہیں اسی طرح سے میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ یہ پوری تفصیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصولوں کی بیان فرما دی۔ بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اصول کتنے ہوئے؟ بولیے، 4 کہاں سے نکلے؟ اطیع اللہ، قرآن، اطیع الرسول، حدیث، اولی الامر منکم، بولیے اجماع، اور فإن تنازعتم سے آخر تک تیار۔ یہ 5ویں پارہ کے اندر یہ آیت ہے۔ آپ کوئی بھی بڑی سے بڑی تفسیر، سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ صاف صاف امام راضی نے لکھا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دین کے چاروں اصولوں کو اسی ایک آیت کے اندر بیان کر دیا۔ امام راضی نے لکھا پوری تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا۔ بہرحال اب بہت سے مسئلے اختلافی ہوتے ہیں، اب آئیے دیکھیے قرآن و حدیث سے وہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل میں چاروں اماموں کے بارے میں کر دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بھی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اور حدیث میں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ بخاری کا ترجمہ دیکھتے تھے یا ترمذی کا ترجمہ دیکھتے تھے؟ بولیے، امام ابو حنیفہ بخاری کا ترجمہ دیکھتے تھے یا ترمذی کا؟ وہ حدیثیں جو بخاری کو 80 سال کے بعد ملی ہیں، امام ابو حنیفہ کو 80 سال پہلے مل گئی تھی۔ بخاری لکھنے سے پہلے امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ساری کی ساری حدیثیں چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنی بھی حدیثیں اس مسئلے کی ہیں، مثال کے طور پر آمین کا مسئلہ ہے، زور سے بولنا یا دھیرے سے بولنا، ساری حدیثیں سامنے رکھیں گے اور ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر ایک مسئلہ اس طرح سے نکالیں گے کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، کوئی حدیث چھوٹے نہ، ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ میں مثال دے کر سمجھاؤں، حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تکبیر تحریمہ یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک حدیث میں۔ دوسری حدیث میں ہے کان کے نچلے حصے تک، تیسری حدیث میں ہے کان کے اوپر والے حصے تک۔ اب امام ابو حنیفہ یہ تینوں حدیثیں لیتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، ہاتھ کا یہ حصہ یہاں رہے تاکہ پہلی والی حدیث پر عمل ہو جائے، یہ حصہ
انگوٹھا کان کے نیچے والے حصے تک آ جائے تاکہ دوسری حدیث پر عمل ہو جائے، یہ انگلی کان کے اوپر والے حصے پر آ جائے تاکہ تیسری حدیث پر عمل ہو جائے، تینوں حدیثوں پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ شان ہے امام ابو حنیفہ کی۔ اسی لیے میں اپنے ان دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم سے جو تم کہتے ہو حدیث لاؤ، یہ تمہارا سوال غلط ہے۔ حدیث نہیں، ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں۔ ایک مسئلے میں حدیث نہیں ہوتی، احادیث ہوتی ہے، بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں۔ انبار لگا دیں گے حدیثوں کا، سنتے سنتے تھک جاؤ گے، ایک ایک مسئلے میں اتنی حدیثیں آج بھی احناف کے علماء آج آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اصول ساری حدیثیں سامنے رکھ کر ساری حدیثوں سے ایک مسئلہ نکالیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے، ساری حدیثیں سامنے رکھیں گے، وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں امام شافعی، امام بخاری اور مسلم سے بہت اونچے محدث ہیں، وہ ساری حدیثیں سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو سند کے اعتبار سے سب سے مضبوط ہوگی وہ لے لوں گا اور جو کمزور ہوگی اسے چھوڑ دوں گا۔ تو ایک حدیث لیں گے بس یہ سب چھوڑ دیں گے امام شافعی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر سواریاں کس کس کر اونٹوں کی جائیں گے، پوری دنیا کی سیر کریں گے اور پوری دنیا گھومیں گے اور عالم مدینہ سے بڑھ کر عالم نہیں پائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، سارے علماء کہتے ہیں یہ عالم مدینہ سے مراد امام مالک ہے۔ امام اتنی تعریف فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کی، یہ امام مالک ساری حدیثیں ان کے بھی سامنے، ساری حدیثیں ترجمہ نہیں، اوریجنل حدیثیں، اصل حدیثیں سب ان کے سامنے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ان حدیثوں میں سے جو حدیث مدینے والوں کے عمل کے مطابق ہوگی اس کو ہم لیں گے اور بقیہ کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ مدینے والے حضور کے پڑوسی ہیں، وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد کرتے تھے، انہی کے شہر میں حضور دفن ہیں، وہ حضور کے پڑوسی ہیں، اس لیے وہ جو عمل کریں گے وہ حضور کا عمل ہوگا، اس لیے مدینے والوں کا عمل جو ہے وہ لے لیں گے اور بقیہ ساری حدیثوں کو چھوڑ دیں گے۔ امام احمد بن حنبل کا حال یہ ہے، وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ساری حدیثیں سامنے رکھتے ہیں اور ساری حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد اگر 20 حدیث ہے کسی مسئلے میں تو 20 مسئلہ نکال، اس حدیث سے ایک مسئلہ، اس حدیث سے ایک مسئلہ، اس حدیث سے ایک مسئلہ، کوئی حدیث چھوڑیں گے نہیں۔ امام احمد بن حنبل میں اور امام ابو حنیفہ میں فرق یہ ہے کہ اگر 20 حدیث ہے تو امام ابو حنیفہ ایک مسئلہ ایسا نکالیں گے کہ 20 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، ایسی گہرائی کے ساتھ مسئلہ نکالیں گے جیسا کہ میں نے مثال دے کر سمجھایا۔ اور امام احمد بن حنبل بھی 20 حدیث پر عمل کریں گے اور 20 مسئلہ نکالیں گے۔ یہ تو ان علماء کا بتائیے کوئی عالم حدیث سے باہر گیا ہے؟ کوئی عالم حدیث سے باہر گیا؟ اگر آپ چاروں اماموں کی مانتے ہیں تو کس کو مانتے ہیں؟ حدیث کو مانتے ہیں، اس لیے کہ کوئی امام حدیث سے باہر نہیں گیا۔ خود سارے کے سارے امام کہتے ہیں میرا کوئی قول اگر حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر مار ڈالو، یہ وہی کہے گا جو حدیث میں بے حد مضبوط ہوگا اور جس کو یقین ہے کہ میرا کوئی قول حدیث کے خلاف نہیں۔ ہمارا ایک چوتھا طبقہ، پانچواں طبقہ، یہ کیا کہتا ہے؟ اسے تو ساری حدیث معلوم بھی نہیں، یہ چاروں اماموں کو تو ساری حدیثیں معلوم ہے نا، اور اسے ساری حدیث معلوم ہے، یہ دو چار حدیث کسی نے کہا تھا تم لوگ ہو محدث لیکن متفق علیہ حدیثوں کے لیے مختلف ہی حدیثوں کے، وہ حدیثیں جن میں اختلاف ہے وہی حدیث ہے، تمہیں یاد ہے آمین، دفع یدین، قرأت خلفل میں جو 8 10 12 مسئلے ہیں اسی کی حدیث تمہیں یاد ہے، اور اخلاق کی حدیث اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی حدیث اور جو ہے مسلمانوں کے ساتھ محبت کی حدیث، ایمان کی مضبوطی کی حدیث، یہ ساری حدیثیں تمہیں یاد نہیں، بس وہی مختلف تھی جس میں اختلاف کرنا۔ چنانچہ ان کا کیا اصول ہے؟ وہ کہتے ہیں ساری حدیثیں تو ہمارے سامنے ہیں نہیں، ہمیں جو پسند ہو جائے گی اس پر ہم عمل کر لیں گے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مذاق پر استہزاء نہیں کر رہا ہوں، صحیح بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہمیں پسند ہو جائے ہماری مرضی کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے۔ ایسے ہی ایک طبقے سے، اسی طبقے کے ایک آدمی سے کسی نے کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے والی حدیث کیسی ہے؟ وہ ہے نا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، تو جناب والا فرماتے ہیں صحیح ہے۔ پھر پوچھنے والے نے کہا جتنی ٹانگ پھیلاتے ہو ذرا کندھا ملا کے دکھا دو، تو کہنے لگا تب ضعیف ہے۔ دیکھیے 2 منٹ میں ضعیف ہو گئی، 2 منٹ میں ضعیف ہو گئی۔ عجیب طبقہ ہے، اگر اس کے مسلک کے مطابق، اس کے نظریے کے مطابق حدیث نہیں تو صحیح۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بڑے بڑے محدثین ابن حجر، علامہ ذہبی، علامہ مزی، علامہ عینی، جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کسی حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے مہینوں سوچتے تھے،
ساری سندوں پر نظر رکھتے تھے، اسماء رجال کی کتابیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے علماء سے تحقیق کرتے تھے. آپ ترمذی شریف پڑھیے، اتنا بڑا محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ امام بخاری سے جا کر سوال کرتے تھے، حضرت یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. امام ترمذی سوال کرتے تھے امام بخاری سے کہ حضرت یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. بہت دنوں کے بعد سوال کرنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد کہتے تھے صحیح. لیکن ہمارے یہ انواری کے ترمذی دور سے صحیح، ہاں تو بند کر کے صحیح. اللہ کے بندے کو نہ سند پتا، نہ اسماء رجال کا پتا، نہ راویوں کا پتا، نہ ضعیف کا نہ اصول معلوم. گھر سے اگر اپنی مرضی کے خلاف تھی تو ضعیف ہے. واقعہ یوں پیش آیا، ایک عالم ہے، نابینا عالم ہے، قاری حنیف صاحب. ممکن آپ نے بھی ان کی کیسٹیں سنی ہو، گاگا سے تقریر کرتے ہیں نا قاری حنیف صاحب. ان سے کسی نے کہا کہ میں قاری حنیف سے مناظرہ کروں گا. اب لوگوں نے کہا بھائی قاری حنیف اندھا آدمی ہے، کسی دیکھنے بینا والے آنکھ والے عالم سے کر لے. کہنے لگا نہیں جب کروں گا یہی سے کروں گا. سوچا ہے نابینا ان سے نمٹ لوں گا، ہے عالم لیکن نابینا ان سے نمٹ لوں گا. مشکل ہو گیا کہ یہی سے کروں گا. قاری حنیف صاحب کو بھی تاؤ آ گیا، کہنے لگے چلو مجھے سے کرو، میں ہی تیار ہوں. تیار ہو گئے اور مناظرہ تھم گیا، تاریخ متعین ہو گئی، 2 اسٹیج بن گیا. اب ہوتے ہوتے قاری حنیف صاحب نے کوئی حدیث سنائی. اب اس اللہ کے بندے کے نظریے کے خلاف تھی، اس کا جو عمل چلا رہا ہے اس کے خلاف تھی. وہ گھر سے کہتا اس دن اس کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی. اس دن ضعیف بھی نہیں کہا، اس دن کہا کہ حدیث غریب ہے. کہا یہ حدیث غریب ہے. قاری حنیف صاحب نے کہا تو غریب ہے، تیرا باپ غریب ہے، تیرا خاندان غریب ہے. تو میرے حضور کی حدیث کو غریب کہتا؟ کیا میرے آقا کی حدیث تجھ سے دال روٹی مانگنے گئی تھی کہ تو اسے غریب کہتا، اسے غریب کہتا؟ پھر مجمع کی طرف مخاطب کر کے کہا یہ غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے. سب لوگوں کا یہی غریب ہے. اللہ ان غریبوں سے، ان ضعیفوں سے امت کی حفاظت فرمائے. در سے صحیح. اور اپنا مسئلہ ہو، فائدے کا مسئلہ ہو تو صحیح حدیث پر بھی عمل کریں گے. قربانی، چوتھے دن قربانی کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں چوتھے دن قربانی کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. 2 ہی حدیث آتی ہے. ایک حدیث سنن کبریٰ کے اندر ہے اور اس میں جو ہے راوی ہیں معاویہ ابن یحییٰ. میں سند پوری سنا رہا ہوں. ان معاویہ ابن یحییٰ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ تارۃ وتارۃ عن ابی سعید الخدری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق کلھا ذبح. جہاں تک تکبیر تشریق پڑھی جائے گی وہاں تک قربانی کی جائے گی. اور تکبیر تشریق 10 کو، 11 کو، 12 کو اور 13 کو پڑھی جاتی ہے تو قربانی بھی 13 سے کی جائے. اسی حدیث سے نکال رہے ہیں. اس حدیث کے راوی یاد رکھیے معاویہ ابن یحییٰ ہے. یہ اتنے ضعیف راوی ہیں کہ تہذیب التہذیب جو اسماء رجال کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حالکن، یہ تو ہلاک ہونے والے، یہ تو ایسا شخص ہے جو چینل والے کی طرف برباد ہونے والا، ہلاک ہونے والا، حالکن. اور حضرت سعدی جو بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں ضعیف جدا، بہت ضعیف ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیثی مناکیر، اس کی حدیث منکر ہوتی ہے. سارے بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ یہ معاویہ ابن یحییٰ ضعیف ہے. کیا نام ہے یاد رکھیے گا، معاویہ ابن یحییٰ. لیکن اس پر عمل کریں گے. کیوں عمل کریں گے؟ گوشت کھانے کو مل رہا ہے نا، گوشت کھانے کو مل رہا ہے. یہاں ضعیف حدیث پر بھی عمل کریں گے. تو اپنے کا جب مسئلہ آئے گا ضعیف سے ضعیف. دوستوں آپ سے بتا دوں سینے پر ہاتھ باندھنے والی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. ساری حدیثیں ضعیف ہیں، بالکل کلی طور پر ضعیف ہیں. 3 حدیث بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ایک حدیث ہے حضرت وائل ابن حجر کی، اور ایک حدیث ہے قبیصہ ابن حلب کی، اور ایک حدیث ہے طاؤس کی. جو یہی 3 حدیثیں بنیادی طور پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. پہلی حدیث جو وائل ابن حجر کی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ باندھے دے دیکھا. تو اس میں ایک راوی ہے، اگر آپ کا حافظہ اچھا ہے تو یاد رکھیے، مؤمل ابن اسماعیل. راوی کا کیا نام ہے؟ مؤمل ابن اسماعیل. یہ منکر الحدیث ہیں، یعنی ایسے ہیں کہ ان کی حدیث کا آنکھ بند کر کے انکار کر لینا چاہیے. ان کی حدیث ماننے کے لائق نہیں ہے. اور اسی میں ایک راوی اور ہے، ابھی تو بتا تھا مؤمل ابن اسماعیل، اور اسی طرح سے محمد ابن حجر.
ایک دوسرے راوی ہیں محمد ابن حجر جو لین الحدیث ہیں، جن کی حدیثیں بڑی خوشخوشی ہوتی ہیں، بڑی کمزور ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہوتی کہ عمل کیا جائے اور ایسی نہیں ہوتی کہ ہاتھ سینے پہ ٹھہر جائے، بہت کمزور حدیثیں ہوتی ہیں۔ ایک سند اور دوسری قبیصہ ابن حلب کی سند سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اس میں راوی ہے سماک ابن حرب اور یہ بھی ضعیف راوی ہے سماک ابن حرب۔ 2 حدیث ہو گئی، اور تیسری حدیث وہ ہے حضرت طاؤس کی، اور ہمارے ان بھائیوں کے ہاں صحابی ہی کا قول حجت نہیں ہوتا کہ جائے کہ تابعی کا۔ اگر صحابی کا قول حجت ہوتا تو 20 رکعت تراویح نہ پڑھتے، حرم میں 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہیے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے آنکھ کھل جائے گی۔ مدینے میں بھی اگر جائیں گے 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، اور آپ مکے میں جائیں گے وہاں بھی 20 رکعت۔ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں حرم میں سب اہل حدیث ہیں، حرم میں جو ہے ایسے ہیں ویسے ہیں، حرم میں سارے کے سارے 20 رکعت پڑھنے والے، مدینے میں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور اب تو کتاب چھپ گئی ہے پوری تاریخ وار، جس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر نے جس دن سے ابی بن کعب کے پیچھے تراویح کو 20 رکعت جاری کیا، اس دن سے لے کر آج تک اس مسجد میں 20 رکعت پڑھی گئی۔ تاریخ کے کسی دور میں کسی بھی رمضان میں 20 رکعت سے کم نہیں پڑھی گئی۔ دوستو حضور کی مسجد یہ دلیل نہیں ہے، حضور کی مسجد دلیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جھگڑا ہو گیا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حرم میں اگر دو عید ہو دو اذان ہوگی تو میں مان لوں گا۔ دوسرا کہہ رہا تھا حرم میں بھی ایک ہی اذان ہوتی جمعہ میں، ہمارے یہاں 2 اذان ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک اذان رائج فرما دیا، اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑو۔ صحیح حدیث۔ تو وہ صاحب گئے حج کرنے، حج کر کے آئے تو کہنے لگے ارے صاحب وہاں تو 2 اذان ہوتی ہے، 2 اذان ہوتی ہے۔ ہاں مکے میں بھی جائیں جمعے میں 2 اذان ہوتی ہے، مدینے میں بھی جائیں 2 اذان ہوتی ہے۔ جتنے صحابہ کرام کے اجماعی مسئلے ہیں اور جن کو یہ چاروں امام مانتے ہیں وہ یہ لوگ نہیں مانتے۔ حرمین میں آج بھی رائج ہے 2 اذان ہوتی ہے جمعہ میں، اور یہ 1 اذان کرتے ہیں، 20 رکعت تراویح ہوتی ہے اور 1۔ اور سارے علماء عرب نے متفقہ طور پر وہاں کے معتبر والوں نے فتویٰ دیا ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ سرکاری طور پر سارے علماء نے اتفاق کے ساتھ فتویٰ دیا، کہتے ہیں حرم کے لوگوں کا ہاتھ اٹھانا تو تمہیں یاد ہے، اور ایک مجلس کی 3 طلاق کا 3 پڑ جانا یاد نہیں ہے۔ حرم میں رفع یدین کرنا تمہیں یاد ہے اور 20 رکعت تراویح یاد نہیں ہے۔ حرم میں تمہیں جو ہے آمین بالجہر یاد ہے، اور حرم میں جو ہے جمعہ کی 2 اذانیں یاد نہیں ہیں۔ جو اجتماعی مسئلے ہیں، بنیادی مسئلے ہیں، وہ حرم میں ہم متفق ہیں۔ فروعی مسئلوں میں اختلاف ہے، حرم میں کوئی رفع یدین کرتا کوئی نہیں کرتا، ہم بھی کرتے نہیں، لیکن طلاق سارے کے سارے ایک مجلس کی 3 کو 3 مانتے ہیں۔ 20 رکعت سارے کے سارے حرم میں، مکے اور مدینے میں۔ میں مکے اور مدینے کا ذمہ دار ہوں، جدہ اور ریاض کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ مکے اور مدینے کی بات کہتا ہوں کہ مکے میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے جو مسجد حرام ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے۔ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے تو ذرا جوڑ کے بتائیے کتنے لاکھ ہو جائے گا؟ کتنے لاکھ؟ 20 لاکھ نمازوں کا ثواب مل، پتہ نہیں کتنے، بہت زیادہ ثواب مل جائے گا، حساب کر کے مولانا سے پوچھ لیجیے گا۔ بہرحال دھوکہ نہ کھائیے گا، آپ حرم میں جا کر دیکھ آئیے گا، جتنے صحابہ والے مسئلے ہیں، جس میں صحابہ کا اجماع ہے، جس میں صحابہ کا اتفاق ہے، اور جس کو یہ چاروں امام مانتے ہیں، آج بھی حرم والے وہی مانتے ہیں۔ اور رہا رفع یدین اتنا اہم نہیں ہے جتنا تراویح 20 رکعت اہم ہے۔ 20 رکعت نہیں پڑھو گے تو 12 رکعت چھوٹ جائے گی، 12 رکعت چھوٹ جائے گی۔ رفع یدین اگر کر بھی لیا نہیں بھی کیا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تو جو بنیادی مسائل ہیں آج بھی الحمدللہ حرم کے علماء اور ہندوستان کے علماء اور احناف اور مقلدین الحمدللہ سب متفق ہیں۔ ابھی ہمارا وفد گیا تھا، قاری سہیل صاحب نے مجھ سے کہا ذرا وفد کا تذکرہ کر دینا۔ سعودی عرب دارالدیوبند کے علماء کا ایک وفد گیا تھا رمضان سے پہلے، اور 5 عالم تھے، معتمین صاحب، حضرت مولانا افسر مدنی صاحب، میں، مولانا نور عالم صاحب اور ایک مولانا عارف صاحب ہیں۔ 5 عالموں کو وفد گیا، اور وہاں پہلے وزیر، نائب وزیر جو مذہبی امور کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہم سب کے پورے وقت کی دعوت کی، اور وہاں کے سارے بڑے بڑے علماء کی دعوت کی۔
बड़े बड़े उलमा बैठे और सबको 2-2 मिनट का टाइम दिया गया कि जरा दारुल देवबंद का तज़किरा कीजिए। तो वहाँ के बड़े बड़े उलमा, सबसे बड़े आलिम, वो उठे और उन्होंने तकरीर किया कि वो हम्बली हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीफ करने वाले, वो चारों इमामों से निकलने वाले नहीं, 4 इमाम में से एक इमाम अहमद बिन हम्बल को मानने वाले। चुनांचे उन्होंने तकरीर में कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल की अकीदे की फला किताब है और हनफियों की अकीदे की अकीदतुत तहावी है, और कहा कि जैसे दोनों मशवरा करके लिखी गई है, दोनों के अल्फाज है, दोनों की ताबीरात है, दोनों के अकायद है, हमारे और हनफियों के अकायद बिल्कुल एक। वहाँ के बड़े आलिम ने गवाही दी वजीर के सामने। दूसरा आलिम खड़ा हुआ, उसने कहा लोग बाप से बेटों को पहचानते हैं कि फला का बेटा, और मैंने बेटों से बाप को पहचाना। क्या मतलब? मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ, मदरसा दारुल देवबंद के लोग चला रहे, मस्जिद दारुल देवबंद के लोग चला रहे, दीनी तहरीर दारुल देवबंद के लोग चला रहे, इस्लाही चीजें, इस्लाही मामला और इस्लाही तहरीकें दारुल देवबंद। दुनिया के चप्पे चप्पे में जहाँ दीन की सरगर्मी हो रही है वो दारुल के लोग। तो जब बेटों का हाल यह है तो बाप का हाल क्या होगा? खुद दारुल देवबंद का क्या हाल होगा? कहने लगे मैंने बेटों से बाप को पहुंचाना। एक आलिम ने कहा मैं तो दारुल उलूम देवबंद का खादिम हूँ। फिर सारे उलमा ने वजीर से दरखास्त किया कि हम सबको दारुल देखने के लिए ले जाया जाए। वजीर साहब से दरखास्त है कि हम सबको सफर कराया जाए और हिंदुस्तान ले जाया जाए ताकि हम दारुल देवबंद देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी खिदमत से आज दुनिया का चप्पा चप्पा मुनव्वर हो रहा है, और जिसकी खिदमत का हाल ये है, उड़ाए कुछ वरक नरगिस ने, कुछ लाले ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। जहाँ भी जाइएगा आपको दारुल देवबंद का फायदा नजर आएगा। कहीं भी जाइएगा, अंधेरे में जाइए, उजाले में जाइए, खुशकी में जाइए, सब जो है ये बहुत बड़े पीर आजकल मशहूर हैं। क्या पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी, वो दारुल देवबंद आए, दफ्तर एहतमाम में तशरीफ फरमा हुए और कहने लगे मैं 142 मुल्कों में जा चुका हूँ, और कहने लगे मैं वहाँ भी गया जहाँ बर्फ ही बर्फ है, मकान भी बर्फ का, दरवाजा भी बर्फ का, ताला भी बर्फ का, कुंडियाँ भी बर्फ की, और जब वजू करना होता तो बर्फ को खोदते हैं, नीचे पानी निकलता तो उससे वजू करते हैं। ऐसे मुल्क में भी गया, और मेरे जाने से पहले वहाँ दारुल देवबंद के फादरी जाकर मदरसा खोले हुए हैं और दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, दारुल देवबंद का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह रहे उससे महरूम आदि न खाती, हरी हो गई सारी शिरकत खुदा की, हर तरफ उसका फैल है। फैज़ान नबूवत को, हुजूर की हदीसों को, कुरान को हर तरफ वो आम करने वाला है। चप्पे चप्पे में उसकी खिदमत के गहरे असरात हैं। बहरहाल ये तो नायब वजीर की मुलाकात हुई। जब वजीर से मिलने गए, असल मिलना था वजीर से, और ये कहना था कि कुछ लोग हिंदुस्तान में आपके वसाइल को लेकर गलत इस्तेमाल करते हैं और इंतजार पैदा करते हैं और मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं। चुनांचे वजीर से 3 बात हवालों के साथ कही गई। पहली बात ये कही गई कि ये तबका हिंदुस्तान में सारे मुकल्लिदीन को मुशरिक कहता है, जितने मुकल्लिद हैं तकलीद करने वाले सबको मुशरिक कहता है। हालांकि कुरान का हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं कि हालांकि उलमा ने लिखा है जो किसी को मुशरिक कहे और वो मुशरिक न हो तो वो खुद मुशरिक हो जाता कहने वाला। इसी तरह से अगर कोई किसी को बिदाती कहे और वो जिसको कह रहा है वो बिदाती नहीं है तो वो खुद हो जाता है। कोई किसी को काफिर कहे और वो काफिर नहीं है तो वो खुद काफिर कहने वाला काफिर हो जाता। ये ऐसा ही है जैसा कि आसमान पर थूकने वाला अपने चेहरे को बचाए, इसलिए कि आसमान पर थूक नहीं पड़ेगा, आखिर हुए ज़ेबा ही पर पड़ेगा। दोस्तों, उनसे यह कहा गया कि ये सारे मुकल्लिदीन को मुशरिक कहते हैं और चारों इमामों की शान में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। कहते हैं इमाम अबू हनीफा कहाँ से आ गए, इमाम शाफी कहाँ से आ गए। और तीसरी बात ये कही गई, ये लोग सहाबा को हुज्जत नहीं मानते। 20 रकात सहाबा ने तरावी पढ़ी है, 8 करते हैं। सहाबा एक मजलिस की 3 तलाक को 3 मानते हैं, 1 मानते हैं। सहाबा जो है जुमे का 2 अज़ान देते थे, 1 देते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में सहाबा को हुज्जत नहीं मानते। और सहाबा के बारे में कहते हैं कि उनमें से बाप फासिक फाजिर थे, और कहते हैं खुतबे में सहाबा का नाम लेना बिदात है। जब ये बात कही वजीर गुस्से से बाहर हो गया। ये वजीर आले शेख है अब्दुल वहाब नजदीकी खानदान का, और पूरे अरब में मजहबी उमूर जितने सबका वही जिम्मेदार है।
وہ غصے سے باہر ہو گیا، آتے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا ان لوگوں کا ذکر نہ کیجیے میرے سامنے، یہ اس طرح کی بات کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا، کیا جائے کہ کوئی انسان کہے اور پھر وزیر کی جو بات نکلی اس کی زبان سے، یہ شیطان ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں اور صحابہ کو حجت نہیں مانتے۔ صاف صاف وزیر نے کہا ہمارے ہاں کچھ دوست کہتے ہیں حرم کی بات حجت ہے، حرم کی بات حجت ہے، تو حرم ہی والے نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ بھی حجت ہو گیا، یہ لفظ حرم ہی والے نے استعمال کیا، یہ بھی حجت ہو گیا، مدلل ہو گیا۔ اب ماننا پڑے گا جو حرم کے امام نے کہا، وہ ٹیپ بھی موجود ہے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو ہے اپنا مسئلہ ہوگا، ضعیف حدیث پر عمل کریں گے۔ اب یہ دیکھیے سینے پر ہاتھ باندھنے والی ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ اب ناپ پر ہاتھ باندھنے والی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ناپ پر ہاتھ باندھنے والی فرق کے ساتھ حدیث سناتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ان میرا سنتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناپ کے نیچے رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کون فرما رہا؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی جو حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے، حضور کے ساتھ جماعت میں رہنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناپ کے نیچے رکھنا۔ ایک حدیث یہ ہوئی۔ دوسری حدیث کے راوی ہیں حضرت انس، وہی حضرت انس جن سے امام ابو حنیفہ نے بار بار ملاقات کی تھی اور جنہوں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی۔ حضرت انس کہتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی عادت تھی، غور سے سنیے گا، 3 چیزیں حضور کی عادت تھی۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، رمضان میں افطار میں جلدی کرنا، بہت جلدی، لیکن اتنی جلدی بھی نہ کرنا کہ بھی سورج نہ ڈوبا ہو اذان دے دیا جائے، اتنی بھی جلدی نہ کرنا۔ الہ آباد میں ندی کے کنارے، گنگا کے کنارے گاؤں ہے، میں وہاں گیا ہوا تھا تو وہاں صاحب کہنے لگے مؤذن نے ان کے اذان دے دیا مغرب کی، اور اذان سے جب فارغ ہوئے میں مؤذن کو پکڑ کر گنگا کے کنارے لے گیا، ایک سورج نظر آ رہا، مغرب کی اذان دے دی تو سورج نظر آ، نماز کے بعد نظر آ رہا تھا۔ تو دوستوں اس طرح سے لوگوں کا روزہ خراب تو نہیں کرنا، لیکن جب وقت ہو جائے، سورج ڈوب جائے، فوراً جو ہے نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تھے، اس میں دیر نہیں کرتے تھے۔ اور شہری میں دیر کرنا، تیری لاش میں دیر میں ہمارے شہروں میں ہوتا ہے، نوجوان گھومتے رہتے ہیں، شہر گھومتے رہتے ہیں، اور 1 بجے 1:30 بجے شہری کھا کر خوب پیٹ بھر اور جم سے سو جاتا ہے، اور 8 بجے اٹھتے، نہ تہجد اور نہ فجر کی نماز۔ حضور فرماتے ہیں شہری دیر میں کھاؤ گے تو جاگتے رہو گے تو تہجد بھی مل جائے گی، اور جب دیر میں کھاؤ گے تو شہری کا وقت ختم ہوتی ہے، اذان ہو جاتی ہے اور فوراً نماز ہو جاتی ہے، فجر کی نماز بھی مل جائے گی۔ تو افطار میں جلدی کرنا، شہری میں دیر کرنا۔ اور تیسری عادت کیا تھی حضور کی؟ حضرت انس فرماتے وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، حضور کی عادت یہ تھی کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو ناک کے نیچے رکھتے تھے نماز میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ حضرت انس فرماتے ایک تیسری حدیث سند کے ساتھ سناتا ہے، بہت مضبوط سند ہے۔ فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث الوکیعی عن موسیٰ بن عمر عن علقمة بن وائل بن حجر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يضع يمينه على شماله تحت السرہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث پوری سند کے ساتھ میں سنا ہے، ہر راوی اس کا صحیح ہے، دعویٰ کرتا ہوں ہر راوی اس کا صحیح ہے۔ اگر کوئی صاحب مجمع میں ہو کسی راوی پر شرح کر دے، پہلے راوی ہے وکیع، دوسرے راوی ہے موسیٰ بن عمر، تیسرے راوی ہے علقمہ، اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں وائل بن حجر صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناک کے نیچے رکھتے تھے۔ ہمارے بھائی 2 غلطی کرتے ہیں، یہ تو ایسے بات، حالانکہ یہ روسا یہ چیز اس پر رکھنا، ایسے نہیں رکھنا، اور دوسرے سینے پر رکھنا۔ عورت تو سینے پر باندھے گی لیکن مردوں کو سینے پر نہیں باندھنا، مرد کو ناک پر باندھنا، یہ صحیح حقیقت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مسائل ہیں آج کل، دیکھیے جو بنیادی طور پر غلط ہو جائے اور روز غلط مسئلے نکالے گا، دن رات غلط مسئلے نکالے گا۔ آج کل ایک نیا مسئلہ نکالا، میری طرف دیکھیے گا،
دیکھیے میری طرف یہ مسئلہ نکالا، نماز میں انگلی ہلاتے ہیں، اور اب تو غضب بالائے غضب ہی ہو گیا۔ ابھی مظفر نگر میں ایک صاحب میری بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پتا نہیں مجھے چڑھانے کے لیے یا مجھے دکھانے کے لیے سلام پھیرنے کے بعد بھی ہلا رہے، سلام پھیرنے کے بعد بھی ہلا رہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، بخاری میں کوئی روایت انگلی ہلانے کے لیے، کوئی روایت انگلی ہلانے کی بخاری کے اندر نہیں ہے، اور مسلم شریف کے اندر 6 حدیثیں ہیں انگلی اٹھانے کی، اٹھا کر گرانے اور اشارہ کرنے کی، ہلانے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف میں 4-5 حدیثیں ہیں انگلی ہلانے کی ہیں، انگلی اٹھانے کی ہیں، ہلانے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ میں انگلی ہلانے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ نسائی میں 3 حدیثیں ہیں، 2 حدیث انگلی اٹھانے کی ہے، 1 حدیث انگلی ہلانے کی ہے۔ پوری بات بتاؤں گا، نسائی میں 1 حدیث ہے انگلی ہلانے کی، صاحب مشکات سے غلطی ہو گئی، انہوں نے انگلی ہلانے والی روایت کا حوالہ ابو داؤد کا دے دیا، حالانکہ ابو داؤد میں کوئی حدیث انگلی ہلانے کی نہیں ہے اور نسائی میں ہے، لیکن صاحب مشکات سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ اہل حدیث علماء نے اندھی تقریب کیا صاحب مشکات کی، اور یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ ابو داؤد میں انگلی ہلانے کی روایت ہے، حالانکہ ابو داؤد شروع سے لے کر آخر تک دونوں جلد چھان جائیے، کہیں بھی انگلی ہلاتی ہوئی، کہیں بھی انگلی ہلانے کی کوئی روایت نہیں ملے گی۔ انگلی ہلانے کی جو روایت ہے وہ نسائی میں ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت وائل بن حجر، یہی وائل حجر جس کا بھی میں نے نام دیا، ان کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ہلاتے کرنا چاہیے۔ اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے کہ لا یحرک، حضور انگلی نہیں ہلاتے تھے، اس میں صاف ہے کہ حضور انگلی نہیں ہلاتے تھے، اور وائل کی حدیث ہے کہ انگلی ہلاتے تھے، اور یہی وائل جو نسائی میں جن کی حدیث ہے کہ انگلی ہلاتے تھے، انہی کی روایت ابو داؤد میں ہے کہ حضور صرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے، انگلی ہلاتے نہیں تھے۔ بہت بڑے عالم علامہ بیہقی کہتے ہیں کہ جو نسائی میں وائل ابن حجر کی ہے کہ انگلی ہلاتے تھے، تو ہلانے کا مطلب ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، ہلانے کا مطلب اٹھا کر گرا دینا۔ اب ذرا مل کر دیکھیے گا، یہ اٹھا کر گرا کے ہل گئی کہ نہیں؟ ارے اٹھا کے گرا تو ہل گئی، بس اتنا ہی ہلنا، اور اللہ سے نمبر یہ ہلانا پتہ نہیں کہاں سے کس حدیث سے نکال لیا، یہ ہلانا۔ ایک عالم نے کہا کہ جو ایسے ایسے ہلاتے کیا کریں گے، تو ہو سکتا ایسے ایسے ہلائی، ہو سکتا ایسے ایسے ہلائی، یہ تو تم ایسے ایسے ہلاتے اس کی کیا کریں گے؟ اب جانتے ہیں کیا کرنا شروع کیا، حنفیوں کی مسجد میں جا کر ان کی بغل میں بیٹھ کر اب وہ بیچارہ جو ہے آپ کی انگلی دیکھنے لگا، انسان ہی تو ہے، اس کی اب تیار بھولنے لگی، اب تیار بھولنے لگا، آپ کی انگلی کے چکر میں اب تیار بھولنے لگا، بالکل وہ منظر ہو گیا۔ جیسا کسی نے کہا تھا، جنازے پر میری وہ ماہرو جس آن آ نکلا، جنازے پر میرے وہ ماہرو جس آن آ نکلا، نمازی قدر بھولنے کی ایک تکبیر کم کر دیا، تو یہی حال ہوا، یہ انگلی اتنا ہلا کے چنانچہ حنفیوں کی مسجد میں جانا شروع کیا اور انگلی ہلانا شروع کیا۔ حنفیوں نے اعلان کر دیا کہ انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ آیا کریں، انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ آیا کریں، بڑے ناراض ہوئے۔ اس بستی میں میں بھی جاتا، اور اہل حدیث لوگوں سے میری دوستی ہے، میری باتوں کو برا نہیں مانتے، کہتے یہ حدیث سے کہتا ہے، یہ حدیث سے کہتا ہے، حدیث سے ہٹتا نہیں ہے، اس لیے مجھ سے وہ ناراض نہیں ہوتے۔ جب کوئی غالی ہو اور دشمن ہی بن کر آئے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ اکثر بڑی محبت فرماتے ہیں، تو وہ وہاں جو امیر جماعت اہل حدیث تھے وہ مجھ سے محبت کرتے، بہت مجھے حرم میں روح افزا ایک بوتل ہدیہ دیا، انہوں نے حرم میں مجھے تلاش کر کے انٹرنیٹ پر میرا پتہ دے کر کمرے میں آ گئے۔ اب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ جو ہے ہماری مسجد میں مغرب کے بعد بیان کریں گے، مسجد اہل حدیث۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا۔ اب جب میں کرسی پر بیٹھ گیا تو مجھے انہوں نے عنوان دیا، پہلے تو نہیں بتایا، عنوان یہ دیا کہ کس آیت پر آپ بیان کیے، من اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہ اسمہ، اس سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، کیونکہ حنفیوں نے روکا تھا تو اب میری تقریر حنفیوں کے خلاف ہو جائے گی، یہ انہوں نے مجھے عنوان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی اور میں نے تقریر یہ کی کہ جس طرح سے مسجد سے روکنا، مسجد میں نہ جانے دینا، وہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ کا کافر ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل ہو، یہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے، اور یہ بھی ذکر الہی سے روک رہا، اب تحیات بھجوا رہا لوگوں کو، اور تحیات بھجوانا یہ بھی ذکر الہی سے روک رہا، یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ ایسے اسے حرکت کرو بتاؤ
کوئی بات نہیں کہیں ثابت نہیں. اور میں نے بمبئی میں تقریر کرتے ہوئے اہل حدیث علماء سے کہا تھا کہ اے علماء اہل حدیث اپنے عوام کو سنبھالو، اپنے عوام کو کنٹرول میں رکھو، کتاب و سنت کے کنٹرول میں نہیں، اور جو ہے ائمہ اربعہ کے کنٹرول میں نہیں، اپنے کنٹرول میں رکھو. تم تو انگلی نہیں ہلاتے تھے، بڑے بڑے علماء نہیں انگلی ہلاتے تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بخاری ہیں انگلی ہلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انگلی ہلاتے ہیں، انگلی ہلا رہے ہیں. اور نئی چیزیں ایک نئی جگہ نکالی، فرض نماز کے بعد دعا نہیں، فرض نماز کے بعد دعا نہیں تو ہے کب دعا؟ بتاؤ کب دعا ہوگی؟ فرض نماز ہی کے بعد تو دعا ہوتی ہے. اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا دے. حالانکہ سب کا سب حدیث میں ثابت ہے، ساری کی ساری چیزیں حدیث میں ثابت ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایت دعا یسمع، اے اللہ کے رسول کون دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ کون دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ اور اللہ کس وقت ہم حاجت مند بندے ہیں، ہماری سینکڑوں حاجتیں ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے، تو کون وقت ہو کہ ہم اللہ سے اپنی حاجتیں پیش کریں، دعا مانگیں اور اللہ ہماری حاجتوں کو پوری کر دیں، دعاؤں کو سن لیں، آنکھوں کو سن لیں، ہماری سڑکوں کو، ہماری دلخوشیوں کو سن لیں؟ کون سا وقت ہوگا؟ تو حضور نے 2 وقت بتایا تھا. نمبر 1 جوف اللیل الاخیر، رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت، یہ بڑا پیارا وقت ہے. شہر کے گھرمٹے میں ساجد و مسجود ملتے ہیں، بہت بے پردہ ہو کر عابد و معبود ملتے ہیں. عجیب وقت ہے، اس وقت اللہ دعا سنتے ہیں. اور دوسرا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد. حضور فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد اللہ سنتے ہیں. اور ہمارا حال یہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا بہت سے بھائیوں کو امام نے سلام پھیرا اور مسجد کے گیٹ پہ امام نے سلام پھیرا، پتا چلا کہ لگتا ایسا کہ ایک پیر میں ایک سلام کے بعد پیچھے کر لیا، بھاگے فوراً مسجد کے گیٹ پہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ تفسیر دیکھ لیجیے، جب نماز سے فارغ ہو جائیے اپنے آپ کو دعا میں لگائیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَبْ بِالدُّعَاء، جب نماز سے فارغ ہو جاتا اپنے آپ کو دعا میں لگاؤ. کہتے ہیں اجتماعی دعا نہیں. مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حین کان یدعو، حضور جب دعا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم یمسح بہا وجہہ، اور پھر اپنے چہرے کو مل لیتے تھے. اور اسی طرح سے صحبۃ الحدی جو اہل حدیث عالم کی کتاب ہے، محلہ کے حوالے سے جو حدیث کی کتاب ہے، 2 حدیثیں نقل کی. ایک تو یہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء مستقبل القبلۃ، نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے. اسی طرح سے دوسری حدیث ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاتہ، حضور جب تک نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے تھے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. نماز سے فارغ ہو جاتے، کچھ لوگ نماز ہی اٹھانا شروع کر دیتے، رکوع میں گئے، رکوع سے حضور کا حال ایسا جب تک نماز سے فارغ نہیں ہوتے تھے ہاتھ میں، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے. یہ حدیث ہی ہے. اسی طرح سے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابن قیم نے جو یہ کہا ہے تو جانتے ہیں کس کی تقریر کرتے ہیں؟ اپنے ان کو کیا پتا کہ کیا مسئلہ ہے. ابن قیم نے یہ لکھ دیا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. نماز کے بعد ہم یہ اللہ کے بندے اندھی تقریر میں لگ گئے ابن قیم کی. حالانکہ علماء نے رد کیا، خود اہل حدیث علی مولانا عبد الرحمان مبارک پوری نے لکھا ہے کہ ابن قیم کی کیا مراد ہمیں سمجھ کر ما مانا ہو ما مراد ہو، مجھے پتا نہیں کہ ابن قیم کیا کہنا چاہتے. حضور سے قولاً بھی دعا مانگنا ثابت ہے، فعلاً بھی دعا مانگنا ثابت ہے. حضور خود دعا مانگتے تھے اور صحابہ سے کہتے بھی تھے. چنانچہ حضور نے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل سے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضور فرماتے اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آگے کیا فرماتے فلا تدا دبر کل صلاۃ. دوستوں ایک بات میری بات غور سے سنیے کہ میں ترجمہ سنا رہا ہوں حدیثیں سنا رہا ہوں. ارے ترجمہ سنا رہا ہوں حدیثیں سنا رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا میں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. فلا تدا دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرے، مت چھوڑا کرو دعا مانگنا، ہر نماز کے بعد مانگو. کیا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور بہترین عبادت کی توفیق نصیب فرمائی. یہ کہتے ہیں سب کچھ تو سنایا لیکن بخاری نہیں سنایا. ہم تو بخاری کی مانیں گے، تم لوگ بخاری کی بھی مانو. بخاری میں روایت ہے
ایک دیہات سے آدمی آیا جمعے کے دن، صحابہ اور حضور مسجد میں موجود ہے، وہی جمعے کا وقت ہے، جمعے کے وقت آیا، دیہاتی کب آئے گا؟ جمعے ہی کے وقت آئے گا، اور آ کر فریاد کیا، اے اللہ کے رسول قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، بچے ہلاک ہو گئے، ہم تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اپنا درد غم، اپنا حال دار بیان کیا، حضور کا دل بھر آیا، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائی، دعا کیا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع گئی، حضور نے دعا کیا اور ہاتھ اٹھایا، وہ دعاؤں وہ رفعوا ایدیہم، اور صحابہ نے بھی دعا کیا اور اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بتائیے حضور بھی دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اور صحابہ بھی دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اس سے بڑھ کر اجتماعی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ میں گیا، 6 اہل حدیث بھائی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے حدیث سنائی، میں نے کہا اگر اصلی اہل حدیث ہوگے تو آج میں نے حدیثیں سنائی ہیں، آخر میں جب دعا مانگوں گا اجتماعی تو تم ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ آخر میں جب دعا تو اس میں سے 5 نے تو ہاتھ اٹھا دیا، 5 کی اصلاح ہو گئی۔ وہ ایک جو سرغنہ تھا جو کئی سال سے کہہ رہا تھا ہے ہی نہیں دعا، ہے ہی نہیں دعا، ہے ہی نہیں دعا، اب میں نے حدیث سنا دیا تو اب تو ماننا چاہیے تھا، لیکن کیوں مانے؟ کہہ چکا ہے، بہت دنوں سے تبلیغ کر چکا ہے، اپنی تبلیغ کے خلاف وہ اپنی تبلیغ مانے گا کہ حدیث مانے گا؟ جب حدیث آ گئی تھی تو اپنے تبلیغ کو کچھ رکھنا چاہیے تھا، اپنے نظریے کو، اپنے مطلب کو، اور اپنے فکری اور نفسانی دعویے کو الگ رکھنا، دعویے کو الگ رکھنا چاہیے۔ حدیث رسول آ گئی تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اتنا بولنا میری تکلیف کو بھی دیکھ سکتی ہے، سوال جواب بھی کرنا ساڑھے 10 ہو جاتا ہے۔ آج کل لائیے سوال نہیں، سوالوں کا جواب بھی دے دو، اس میں بھی تو ٹائم لگے گا۔ دیکھیے بڑے اہم سوال آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا آتے ہیں اور تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، تو انشاءاللہ دیکھیے سوالوں کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ میرے پاس جو ہے آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے، جس بزرگ کو جو سوال کرنا ہو کر لے۔ پہلا سوال، غیر مقلد فرقہ حق پر ہے یا باطل پر ہے؟ اگر حق پر ہے تو ہم ان کی دعوت قبول کریں یا نہیں؟ اب آپ ذرا بتلائیے گا کہ جو صرف ترجمہ ہی دیکھ کر دین کو سمجھے گا وہ حق پر رہے گا حق پر؟ آپ ہی بتلائیے۔ ہاں، یہ عربی پڑھ کر اصل بخاریاں سمجھنے لگے اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ماننے لگے تو 5 منٹ میں حق پر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حق پر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ تم لوگ یعنی حنفیہ سارے مسائل فقہ حنفی سے دیکھتے ہیں۔ دوستوں میں نے فقہ حنفی سے کوئی مسئلہ بتایا ہے؟ حنفی سے بتایا؟ اب تک جتنے مسئلے بتائے ہیں میں نے فقہ حنفی کی کسی کتاب کا نام لیا ہے؟ ہدایہ کا اور شرح جامی کا اور کنز الدقائق کا اور اسی طرح سے عالمگیری کا کسی کا نام لیا یا قرآن حدیث کا نام لیا؟ یا تو بخاری کا لیا یا ترمذی کا لیا یا نسائی کا لیا یا مصنف ابن ابی شیبہ کا لیا یا مصنف ابن عبد الرزاق کا لیا؟ حدیث کا نام لیا، قرآن کا نام لیا۔ ہم پر الزام لگا تو ہمیں دیکھو ہم ہیں کیسے؟ الزام لگانا الگ ہے، ہمیں دیکھو 1.5 گھنٹے تک آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور جو ہے ایک بھی فقہ کی کتاب کا نام نہیں لیا، ساری حدیثوں کا نام لیا کہ آپ گواہی دیجیے، ہاتھ اٹھا کر گواہی دیجیے۔ حدیث کا نام لیا یا فقہ کی کتاب کا نام لیا؟ حدیث کا نام لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ اور ہم نے سنا ہے کہ ان کو صرف 3 حدیثیں یاد تھی۔ اب بتاؤ میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی؟ میں نے اس تقریر میں کتنی حدیثیں سنائی؟ امام ابو حنیفہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے۔ جب مجھے اتنی حدیثیں یاد ہے تو امام ابو حنیفہ کو کتنی یاد ہے؟ جب میں ان کی تکلیف کرنے والا، ان کو امام ماننے والا، جب میں اپنی حدیثیں سنا رہا ہوں تو امام ابو حنیفہ کو کتنی حدیثیں یاد ہوگی؟ میں نے شروع ہی میں بتا دیا تھا، ساری حدیثیں اپنے سامنے رکھیں، اور یہ بھی بتا دیا تھا جو حدیث امام ابو حنیفہ کے سامنے آ گئی وہ حدیث امام بخاری کو 80 سال کے بعد ملی ہے، 80 سال کے بعد ملی ہے، اور جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ سنا کہ ان کو صرف 3 حدیثیں یاد تھی۔ جو کسی پہ الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا تو اپنا ٹھکانا جہنم بنائے گا۔ جو بہتان بتاؤ کتنا بڑا بہتان ہے، سبحان کا ہادہ بہتان عظیم،
یہ کتنا بڑا بہتان ہے. اور یہی نہیں ایک بات کہتے تھے حضرت ابو بکر تو صرف 6 حدیث ہے آپ. ہم بتاؤ رات دن حضور کے ساتھ رہنے والے یہ الزام تراشیوں سے تو نہ اللہ بچا نہ اللہ کے رسول بچے. وہ مشرکین کہتے تھے کہ حضور یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو کس سے کہانی ہے اور دوسروں سے گڑھ کر کے سنا رہے ہیں. جب امام حضور پر الزام لگایا جائے تو بیچارے امام ابو حنیفہ پر کیوں اگر لگایا جائے تو حیرت کی بات کیا ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ الحمدللہ حدیثوں کے بہت بڑے عالم. ایک چار گئے امام صاحب کے گھر دیکھا بہت انبار لگا ہوا بہت ساری کتابیں. پوچھا یہ کیا رکھا تو امام صاحب نے کہا کتابوں کا انبار ہے ان سے انہیں حدیثوں سے میں مسائل مستمت کرتا ہوں انہیں حدیثوں کے روشنی میں مسئلہ نکالتا ہوں. بہت بڑا سوال آ گیا. امام ابو حنیفہ کی تکلیف کرتے ہیں وہ امام صاحب کے والد کی تکلیف کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ حضور کو کیوں نبی مانتے ان کے والد کو کیوں نہیں مانتے؟ حضور کے والد کو کیوں نہیں مانتے؟ حضور کے والد نبی نہیں تھے اس لیے نہیں مانتے تھے. تو امام ابو حنیفہ کے والد مجتہد نہیں تھے اس لیے ان کی تکلیف نہیں کرتے. یہ کوئی سوال ہوا ہے تو ہر گھر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم آپ کی تکلیف نہیں سنیں گے آپ کے والد کی سنیں گے تو ہمیں تو ابھی جانا پڑ جائے گا. کوئی بات ہوئی آپ کسی سے آپ جو ہے کسی سے قرضہ لیں اور اسے جا کے کہتے ہیں آپ کو نہیں دوں گا آپ کے والد کو دوں گا. کوئی بات ہوئی آپ کی گھرمی کی حد ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. اجماع کی تاریخ. اجماع اس کو کہتے ہیں جس پر سارے صحابہ متفق ہو جائے. سب سے بڑا اجماع ہوا ہے جس پر سارے صحابہ متفق. اور کسی مسئلے پر جب سارے صحابہ متفق ہو جائیں گے تو چاروں امام بھی اس پر متفق ہو جائیں گے. یہ اصول ہے. چنانچہ تراویح 20 رکعت سارے صحابہ متفق ہیں اور سارے چاروں امام متفق ہے کر کے نتیجے تراویح 20 رکعت ہے. یہ ہے اجماع کی تاریخ. اجماع کی تاریخ کیجیے. اجماع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اجماع کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ واجب ہے ماننا اس کا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جس طرح سے اللہ کا ماننا ضروری اللہ کے رسول کی بات کا ماننا ضروری اسی طرح سے اولی الامر ذمہ داروں کی بات کا ماننا جو اجماع ہے وہ بھی ضروری ہے. کیا تکلیف پر اجماع ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کب ہوا ہے؟ تکلیف پر اجماع ہو گیا ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہاں بھیجا تھا؟ ارے صاحب بتائیے معاذ بن جبل کو حضور نے کہاں بھیجا تھا؟ یمن بھیجا تھا. کیا بنا کر بھیجا تھا؟ مجھے شہید. اور وہاں کے لوگ ان کے کیا تھے؟ مقلد. اسی وقت سے تکلیف ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اور جو حضور سے ثابت ہو اس پر اگر اجماع ہو جائے تو اجماع غلط نہیں ہے. سارے سوالوں کا جواب دوں گا چاہے ٹرین چھوٹ جائے. انشاءاللہ نہیں پوچھنا. فقہ کی کتابوں میں جو جگہ جگہ لکھا ہوا قال ابو حنیفہ ان ابی حنیفہ ہے کیا ان تمام اقوال کی سند امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے؟ جی بالکل. جو فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد. وہ ساری باتیں صنعت کے ساتھ اپنے امام سے اپنے امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں. رات دن ان کے ساتھ رہنے والے صنعت کے ساتھ ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں. کوئی بات خلاف صنعت نہیں ہے. بالکل مستند ہے. سند متصل کے ساتھ امام ابو حنیفہ تک وہ قول پہنچتا ہے. حنفیہ اپنے آپ کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کی غلطی ہے. حنفیہ دیوبندی نہیں کہتے. حنفیہ تو جو عراق میں رہتے ہیں وہ حنفی ہیں وہ بھی حنفیہ ہیں. اور جو بریلی شریف میں رہتے ہیں حنفی ہیں وہ بھی حنفیہ ہیں. وہ تو اپنے کو دیوبندی نہیں کہتے. سارے کے سارے ہندوستان کے بریلی جو ہے حنفی ہیں. کیا وہ دیوبندی کہتے ہیں اپنے کو؟ کہتے ہیں. ذرا سوچ سمجھ کے اللہ کے بندے سوال کرو. کسی عالم سے سوال کر رہے ہو. صحابہ کرام مقلد تھے یا مجتہد تھے؟ اگر مقلد تھے تو ان کے مقلد کا نام بتائیں. ان کے مقلد کا نام ہے معاذ بن جبل. ان کے مقلد کا نام ہے معاذ بن جبل. ان کے مقلد کا نام ہے ابو بکر و عمر. حضور فرماتے ہیں اتبعوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. تقلید کرو میرے بعد جو ہے ابو بکر کی اور عمر کی. ان کی تقلید کرو یا جس نے ان کے مسائل کو اپنے باتوں میں لے لیا ہے ان کی تقلید کرو. صاف صاف ہے. تو اور بقیہ جو صحابی اتنے بڑے نہیں ہیں وہ تقلید کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں وہ مجتہد ہوتے ہیں. اگر نماز قرآن حدیث سے ثابت ہے تو کیا اس کو فقہ سے ثابت کریں گے؟ فقہ حنفی ثابت کرے گی؟ کیا سوال ہے.
اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو فقہ حنفی تو وہ قرآن و حدیث کی خادم ہے، فقہ حنفی قرآن و حدیث کی خادم ہے، فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تمہارے سارے مسئلے خلاف نظر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں۔ مسئلے پوچھ لو، جن مسئلوں پر عمل کرتے ہو، چاہے رفعین ہے، عامل مجار ہے، قراءت خلف الامام ہے، ابھی مسئلے جب سامنے آ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ کون ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف کون ہے۔ غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف اصول میں ہے یا فروع میں ہے؟ اصول میں ہے، اصول میں ہم اجماع صحابہ مانتے ہیں اور وہ اجماع صحابہ نہیں مانتے، اور اجماع صحابہ فروع میں سے نہیں اور اصول میں سے۔ اصل دین کے 4 اصول ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اور یہ قرآن حدیث مانتے، اجماع نہیں مانتے، قیاس نہیں مانتے، حتیٰ کہ صحابہ کا بھی اجماع نہیں مانتے۔ اس لیے ان سے ہمارا اختلاف فروع والا نہیں، اصول والا ہے۔ میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا نا کہ جو اصول والا اختلاف ہے وہ حرم میں بھی وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور جو فروع والا ہے تو وہ اس میں ہم میں اور حرم میں اختلاف ہو سکتا، ہم رفعین نہ کریں وہ کریں ہو سکتا، لیکن ہمارے اور ان کے اصولی اختلاف بالکل ایک ہے، اصولی مسئلے بالکل ایک ہے۔ وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، ہم بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، وہ ایک مجلس کی 3 طلاق مانتے ہیں، ہم بھی 3 طلاق مانتے ہیں، وہ جمعہ میں 2 اذان دیتے ہیں، ہم بھی وہ اصولی مسائل ہیں۔ اصولی مسائل میں الحمدللہ ہمارا اور ان کا اختلاف نہیں ہے، اب تمہارا اور ان کا اختلاف ہے۔ اور فروعی مسائل میں تو آپس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، دوست میں بھی ہو سکتا ہے، چاروں اماموں میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اصولی اختلاف اصولی مسائل میں عرب کے علماء، حرمین کے علماء آج بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ، وہاں کا عمل ہمارے مطابق ہے۔ امام حنیفہ کیا تھے؟ انسان تھے۔ میرا امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ انسان تھے۔ اچھا، دوسرا سوال، مقلد تھے یا مقلد تھے؟ مقلد تھے، وہ جو تھے ہم بھی وہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اونٹ میں گھوڑے کو نہل ٹھوکی گئی، گھوڑے کو تو میجر نے بھی اپنا پیر مبارک بڑھا دیا، اور اس میں بھی ٹھوک دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ تو وہی ہم بھی ہیں۔ ایک واقعہ سناؤ، مولانا نے تقریر کیا کہ جنت کی حور ایسی ہوتی، ایسی حسین، ایسی جمیل، اگر دوپٹہ نظر آ جائے تو پوری دنیا میں روشنی ہو جائے، اگر وہ ایک جھلک ان کی آ جائے تو پوری دنیا چمک جائے، یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو جب مولانا نے تذکرہ کیا تو ایک گدھی تھی، کالی چکری لولی لالی، وہ کہنے لگی دوسری گدھی تھی کہ یہ مولانا تو حوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کا میرے ہی بارے میں خیال ہے۔ کہاں امام ابو حنیفہ، کہاں تم، کہاں ساری حدیثوں کا جاننے والا امام بخاری کے استادوں کا استاد، اور کہاں ترجمہ لے کے گھومنے والا، دونوں برابر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو وہی ہم بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، آج پتا چلا کہ آپ کو کیا اللہ عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے؟ ابھی یہ ذرا بتائیے گا، اللہ ہر جگہ ہے یا عرش پر؟ بولیے گا آپ، ہر جگہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، قرآن میں 28ویں پارہ میں 2 آدمی گفتگو کرتے ہیں، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی اگر گفتگو کرتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے۔ وہ تینوں آدمی عرش پر ہوتے ہیں نا، وہ تینوں آدمی عرش پر ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں زمین پر۔ اللہ نے فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا، اور ما یکون من نجوی خمسۃ الا هو سادسهم، اور 5 آدمی گفتگو کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ یہ 5 آدمی کہاں رہتے ہیں؟ بولیے گا، ہر جگہ رہتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، اور وہی اللہ وہ معکم اینما کنتم، اللہ نے صاف صاف، اللہ تمہارے ساتھ، تم جہاں رہو، اور ہم کہاں رہتے ہیں؟ عرش پر، کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر، اور اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تم جہاں رہو۔ پتا چلا اللہ زمین پر بھی ہے، اور اللہ آسمان پر بھی، اور اللہ عرش پر بھی ہے۔ جانتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کو کہہ دیا کہ وہیں بیٹھے رہیے گا، اتریے گا مت، اور کہیں پہ بیٹھا دیا وہیں رہے گا، لیکن تو ڈرتے بھی نہیں کہ یہاں تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کہے، امام اپنے کو امام حنیفہ کے برابر کہہ دیتے ہیں۔ یہ بے خوفی کی بات ہے، اللہ سے نہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہم امام حنیفہ کے برابر ہو گئے، جو امام حنیفہ تو وہی ہم ہو گئے، یہ بے خوفی کی بات ہے۔ دوستو اللہ ہر جگہ ہے، یاد رکھیے، تینوں کی علامت ہے،
یہ اللہ کہاں ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہ چیزوں میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہوتے خراب ہو چکے تھے، ایسے جو دل رہنا کہیں سیدھا ٹیڑھا ہو چکا ہوتا برباد، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو متشابہات کے چکر میں یہ متشابہ چیزیں ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ متشابہ کی حقیقت اللہ جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایسی چیز جانتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں وحدت الوجود، ماشاء اللہ ان کے دادا کو بھی خبر نہیں کہ وحدت الوجود کیا چیز ہے۔ ایک صاحب آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگے امام صاحب جو اللہ کا منہ کدھر ہے، یہی آپ کو بتانے والے جو ہیں وہ کہنے لگے امام صاحب سے کہ اللہ کا منہ کدھر ہے؟ تو امام صاحب نے کہا روشنی جل رہی تھی، کیا اس روشنی کا منہ کدھر ہے بتاؤ؟ جہاز جلا تو ہر طرف ہوتا نا، کیا اس کا منہ کدھر ہے؟ تو مضبوط ہو گیا، دیکھنے لگا ادھر ادھر